چلو اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے جب آپ کی ٹھیک ہے اس پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کی اسپیچ آئے گی تو اس پہ ہم ٹھیک ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب جی. نو پوائنٹ آف آرڈر ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. آپ کی اسپیچ آ رہی ہے تو اس پہ ہم آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہر ممبر کو موقع ملے گا بولنے کا، کوئی بھی نہیں رہے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جی مولانا صاحب. جناب اسپیکر، میں نے جناب وزیر اعظم صاحب اور قائد حزب اختلاف کی تقاریر سنی ہیں. آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے میرے لیے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم حکومت کا حصہ ہیں اور دوسری طرف حکومت میں شمولیت کے لیے جو ہماری ترجیحات ہیں ہمیں ان ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی پوزیشن کو واضح رکھا ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ملک کو مشکل سے نکالنا ہے اور ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں تعاون چاہیے. ہم نے اسی تعاون کے جذبے کے ساتھ حکومت کا ساتھ دیا ہے تاکہ ملک کے اندر جمہوریت مستحکم ہو، ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ملک کو داخلی خلفشار سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. لیکن جناب اسپیکر، آج جس فوجی آپریشن کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے آج کوئی حکومت نے ایک نیا فیصلہ کر لیا اور کوئی بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہے اور ایسا تاثر کہ بس آج ہے اور کل ہے اور ہم نے ملک کے حالات کو ٹھیک کر دینے ہیں اس راستے سے. ہم جناب 7 سال سے 8 سال سے اس ساری صورتحال سے گزر رہے ہیں. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے اور ہم نے پارلیمنٹ کی بات کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کر چکی ہے. مشترکہ اجلاس کے بعد، ان کیمرہ اجلاس کے بعد، ایک طویل ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے بعد پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے پہلے قرارداد پاس کی، پھر اس کے بعد سفارشات مرتب کیے. لیکن یہاں عجیب بات یہ ہے کہ جو معاملہ پارلیمنٹ طے کرے اس رخ پر کہ جو عوام کی خواہش ہے، جو پبلک کا ڈیمانڈ ہے، جو دلیل کی بنیاد پر باہمی طور پر طے ہو جاتا ہے، اگر وہ سمت امریکہ کو اور مغربی قوتوں کو پسند نہیں ہے تو ہم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نئی قرارداد لانے کی بات کرتے ہیں، اثر نو معاملے کو دوبارہ زیر بحث لانے کی بات کرتے ہیں. اس قرارداد کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ان سفارشات کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس طے شدہ رخ کو ہم نظر انداز کرتے ہیں
اور آئے روز کسی ایک نئی سمت اور نئی رخ کو تلاش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے، سب سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صاحب ہم سب کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرتے ہیں، کم از کم ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس بات کو۔ جس وقت معاہدہ ہوا مالاکنڈ کے ساتھ، میں حکومتی صف کا بندہ ہوں، میری پارٹی حکومت میں شامل ہے۔ اس پورے معاہدے کی پروسیس اس کو ہم سے چھپا کر رکھا گیا، ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی اس معاملے میں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس معاہدے کے عمل کو، مذاکرات کے عمل کو اس قرارداد کے مطابق سمجھا اور ہم نے اس کے باوجود اس کی حمایت کی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس معاہدے میں بہت کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے وہ لوگ اتنے قانون دان نہیں ہیں، شاید وہ قانون کی زبان نہ جانیں، شاید وہ آئین اور قانون کی زبان میں کوئی تحریر طے نہ کر سکیں، لیکن ادھر تو سب دانشور تھے، ادھر تو سب آئین اور قانون کے ماہرین تھے۔ پھر ایسی موٹی موٹی غلطیاں کہ جس کے نتیجے میں آج اس معاہدے پر عمل درآمد 2 دن کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میری جماعت نے یک طرفہ طور پر کمیٹی بنائی تاکہ ہم سن 1994 کے نفاذ شریعت ریگولیشن، 1999 کے شرعی نظام عدل ریگولیشن اور 2009 کے ریگولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تمام دانشوروں سے، علماء سے یہ رائے لیں کہ کہاں کمزوریاں ہیں، آئینی کمزوری، قانونی کمزوری، تاکہ ہم اس پر تجاویز دیں اور اس کو مستحکم بنائیں قبل اس کے کہ ہم اس پر کام شروع کریں۔ فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اور وہ ساری ایکسرسائز جو پارلیمنٹ کے اندر سیاسی پارٹیاں کرنا چاہتی تھیں ان سب پر پانی پھیر دیا گیا۔ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات جو ان کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، ایک جملے میں انہوں نے فرمایا کہ فیصلہ اچھا ہے لیکن غلط وقت پر ہے۔ اگر فیصلہ اچھا ہے تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان اور لیڈر آف دی اپوزیشن آج دونوں مل کر امریکہ کو کوئی ایک بہترین خیر سگالی کا پیغام دے رہے ہیں۔ مجھے دونوں باتوں سے اختلاف رائے ہے۔ میں کہتا ہوں نہ فیصلہ صحیح ہے نہ وقت صحیح ہے۔ دونوں باتیں جو ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے، فیصلہ کیوں صحیح ہے اور وقت کیوں صحیح ہے۔ جب ایک دفعہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ایک طویل بحث کے بعد یہ طے کر لیا کہ ماضی کی پالیسیاں غلط تھیں، ماضی کے حکمرانوں کے مفادات کے تابع تھیں، آزاد خارجہ پالیسی کے تصور سے نہیں تھی، ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں تھی، اور حکومت اس پر نظر ثانی کرے اور یہ کہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیے جائیں گے، صرف دکھاوے کے لیے مذاکرات، اور پھر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی، معاہدہ ہوا پھر معاہدے کو مستحکم کرنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، خلاف ورزیوں کے راستے روکے جاتے ہیں۔ یہاں سوائے اس کے کہ جی ملٹری آپریشن واحد حل ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، اور پھر دلیل یہ ہے کہ پاکستان کے رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ مانتا ہوں مشکل ہے پاکستان کے لیے، مانتا ہوں پاکستان کا رٹ چیلنج ہو رہا ہے، بڑی حساس بات ہے، حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ طالبان اور پاکستانی ملیٹنٹ یہ تو رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، کیا ڈرون حملے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کا حق ہے؟ کیا وہ ہمارے رٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں؟ اس پر ہماری قومی حمیت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس پر ہماری قومی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارا قومی وقار کہاں چلا جاتا ہے؟ ہماری آزادی اور خود مختاری کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس حوالے سے جناب اسپیکر، یہ جو فیصلے ہم لوگ کرتے ہیں انتہائی غلط فیصلے ہم کرتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کو
متضاد قسم کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں، جیسے کہ خود لیڈر آف دی اپوزیشن نے بھی فرمایا کہ سینٹ میں ایک بات کی جاتی ہے، قومی اسمبلی میں دوسری بات کی جاتی ہے، پاکستان میں ایک بات کی جاتی ہے، امریکہ میں دوسری بات کی جاتی ہے۔ جناب اسپیکر، افسوس کی بات ہے، کیا یہ ضروری تھا کہ اوباما کے سامنے اپنی اہمیت کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو بڑھانے کے لیے عین انہی دنوں میں یہاں پر اپنی قوم کا خون بہایا جائے، تاکہ وہاں سے قیمت وصول کی جائے اپنے خون کی، تاکہ ڈالر وصول کیے جائیں اس بنیاد پر؟ ان چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر غلط وقت پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا صحیح فیصلہ تھا میرا خیال ہے، کیونکہ یہی دن تھے کہ اوباما کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کے لیے اور اپنی ضرورت کو بڑھانے کے لیے ہم نے انہی دنوں میں اپنی قوم کا خون بہانے کا، اور بات ہو رہی ہے جی ملیٹنسی کے خاتمے کی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آج جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں ملیٹنٹ متاثر نہیں ہو رہے۔ روزانہ خبر لگتی ہے 50 جنگجو ہلاک ہو گئے، 150 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معصوم ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو گھروں میں ہیں۔ 30 اور 40 میل دور سے توپوں کے ذریعے جو 80 اور 85 کلو وزن کے گولے پھینکے جاتے ہیں، جس گاؤں میں گرے، جس گھر میں گرے، جو تباہی مچا دی، اخبار میں خبر دے دی جاتی ہے اتنے دہشت گرد ہلاک ہو گئے، اتنے، کوئی ملیٹنٹ نہیں مرا اس میں جی۔ یہ خبریں ہمیں غلط نہ پہنچائی جائیں، ہم بھی تھوڑا حالات کو جانتے ہیں، تھوڑا حال احوال ہم بھی جانتے ہیں، اور میں کم از کم پارلیمنٹ کے سامنے اور قوم کے سامنے غلط معلومات فراہم نہیں کرنا چاہتا۔ حقائق حقائق ہوتے ہیں، حقائق کو مد نظر رکھ کر ہمیں چلنا ہوگا۔ جناب والا، ہم مشرف کی بات کرتے ہیں، مانتا ہوں کہ اس نے ہمیں دلدل میں پھنسایا، مانتا ہوں کہ اس کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہنچے، لیکن افغانستان کے ساتھ مشترکہ فوج بارڈر پر اور مشترکہ کارروائیاں، یہ تو اس نے بھی نہیں مانا تھا، ہم یہاں تک چلے گئے ہیں۔ افغانستان کی کون سی فوج ہے؟ افغانستان کی اپنی فوج ہے ہی نہیں۔ ناٹو کی فوجوں کے ساتھ آپ مشترکہ کارروائی کریں گے، مشترکہ آپریشنز کریں گے، اور یہی وہ چیز ہے کہ پاکستان میں آپ امریکہ اور ناٹو کی فوجوں کو داخلہ اندر کارروائی کرنے کا موقع مہیا کر رہے ہیں، راستہ ان کو مہیا کر رہے ہیں۔ تو صاحب یہ کون سی پاکستان کی رٹ کے مطابق ہے جو پاکستان کا اور حکومت کا اور مملکت کا رٹ جو ہے اس کا تقاضا کر رہا ہے؟ تو اس حوالے سے جناب والا، ہمیں یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ معاہدات کیا ہوئے ہیں۔ معاہدہ میں نے نہیں کیا، مجھ سے چھپا کر کیا گیا۔ معاہدہ صوبائی گورنمنٹ نے کیا جس کو وفاق کی حکومت کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس میں کیا طے ہوا، کیا معاملات طے ہوئے، کالعدم تنظیم کے ساتھ کیا، کیوں کیا آپ لوگوں نے اس معاہدہ؟ کیوں وہ کمزوریاں پہلے نہیں دیکھی؟ کیوں ان کمزوریوں کا پہلے ازالہ نہیں کیا کہ جب آج آپ کہتے ہیں کہ صاحب معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے؟ لوگ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر، ان کے مندرجات کو نوٹ کر رہے ہیں، اس کی بنیاد اور اساس پر لوگ بحث کر رہے ہیں، آرٹیکل لوگ لکھ رہے ہیں کہ کیا معاہدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ معاہدہ معاہدہ ہوتا ہے، اگر امن کا سبب بنتا ہے ہمیں امن چاہیے، ہاں اصلاحات ہو سکتی ہیں، اس کی اصلاحات پر بات کی جائے۔ ہم نے خود اس بات کی کوشش کی کہ اس کی اصلاحات کی جائیں، لیکن بہرحال جناب اسپیکر، جو آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے بہرحال قرارداد کی خلاف ورزی ہے، پارلیمنٹ کی خلاف ورزی ہے، پارلیمنٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اور میں بجا طور پر اس پر احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، اور اس پر میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس آپریشن کے غلط فیصلے اور قوم پر گولہ باری کرنے، قوم کو تباہ و برباد کرنے، اپنے علاقے کا اور قوم کا خون بہانے کے اس ناجائز فیصلے پر میں احتجاجاً اپنا واک آؤٹ نوٹ کراتا ہوں، اور اس فیصلے میں اپنی حکومت کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں کہ اس فیصلے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جی چودھری نثار علی صاحب۔ اللہ شکریہ۔ اکبر، اللہ اکبر۔